بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ویورز، آج ہم بنا رہے ہیں ریسٹورنٹ سے بھی زیادہ لذیذ اور مزیدار بیف اینڈ ویجیٹیبل اسپیگٹی، جو آپ اگر اس ریسیپی کو یوز کر کے بنائیں گے تو آپ کو مزہ ہی آ جانا ہے۔ تو ایک دفعہ ٹرائی ضرور کریے گا اور اس ریسیپی کو فالو کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ دعا ہے اس رب کریم سے کہ آپ سب کے رزق میں، اعمال میں برکت ڈالے۔ تو جناب، آج ہم حاضر ہیں اپنی نیو ریسیپی کے ساتھ۔ آج ہم بنا رہے ہیں ویجیٹیبل اینڈ بیف اسپیگیٹی، جس کے لیے ہمیں چاہیے بند گوبھی تقریباً 1 پیالی، ہاف پیالی ہم نے لیا ہے بیف اور اسٹرپس میں کاٹ لیا ہے۔ اسٹرپس میں ہی ہم نے ویجز کو بھی کٹ کر لیا ہے، شملہ مرچ، گاجر اور مٹر لے لیے ہیں ہم نے تقریباً ہاف پیالی۔ آلو، پیاز، ٹماٹر، ان کو میں کٹ کر کے آپ کو تھوڑی دیر میں دکھا دی ہوں، ٹھیک ہے۔ ان کو بھی ہم اسٹرپس پہ ہی کاٹیں گے، میں کاٹ کے آپ کو ایک دفعہ دکھا دوں گی۔ اب ہم ساتھ لے لیں گے تقریباً دہی یوز کریں گے، تقریباً 3 ٹیبل اسپون، صرف میرینیشن کے لیے بیف کی ہم میرینیشن کر لیں گے۔ اور میرینیشن کے لیے ہمیں چاہیے ونیگر سب سے پہلے، اور ونیگر ہم لے رہے ہیں 2 ٹیبل اسپون۔ اور 2 ٹیبل اسپون ونیگر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں چکن ٹکا مسالہ، تقریباً 1.5 ٹیبل اسپون۔ آپ نے 1.5 ٹیبل اسپون چکن ٹکا مسالہ یوز کر لینا ہے۔ اور اس کے بعد بیک پارلر کا ہم یوز کر رہے ہیں اسپیگیٹی ٹکا مسالہ، یہ بھی آپ نے تقریباً 1 ٹیبل اسپون لے لینا ہے۔ اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ اپنے حساب سے تھوڑے اسپائسز کم کر لیجیے گا، لیکن بڑوں کے لیے یہ جو کوانٹٹی میں آپ کو بتا رہی ہوں بالکل پرفیکٹ ہوگی فار 1 پیکٹ آف اسپیگیٹی۔ اب اس میں ہم یوز کر رہے ہیں تقریباً 1 ٹیبل اسپون نمک۔ اچھا، جو میں میرینیشن میں چیزیں یوز کر رہی ہوں یہ فل اسپیگیٹی کے لیے انف ہوگی۔ ہم سارا ٹیسٹ تاکہ گوشت اپنے اندر ایبزارب کر لے اور بہت یمی سا ٹیسٹ آ جائے، تو ہم اس کی میرینیشن میں یہ سب کچھ یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تقریباً 3 ٹیبل اسپون ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں دہی کے۔ اچھا، جب آپ کسی بھی میرینیشن میں دہی کو یوز کرتے ہیں نا، تو ویئرز آپ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے، چکن ہو چاہے مٹن ہو چاہے بیف ہو، کوئی بھی گوشت ہو، اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ فش کی میرینیشن میں بھی دہی کا لازمی یوز کیا کریں، دہی یا ملائی۔ اس سے آپ کی ریسیپی کو جو ٹیسٹ ملتا ہے اور جو اسپائسیز ہے وہ بنتا ہے، وہ بہت مزے کا آپ کو لگے گا۔ اچھا، یہاں پہ میں نے کٹنگ کر لیے ہیں پیاز، ٹماٹر، آلو، گاجر آپ کے سامنے ہیں، ان کو میں نے اسٹرپس میں کٹ کر لیا ہے۔ اب میں کیا کروں گی، ایک پین لیا ہے اور اس میں نے اپنے کٹے ہوئے گاجریں ایڈ کر دیے ہیں، آلو ایڈ کیے ہیں۔ میں ان ویجیٹیبلز کو بوائل کر لوں گی، تقریباً 5 منٹ کی بوائلنگ کافی ہوگی۔ ان کو فل کوک نہیں کرنا، آلموسٹ ہاف کوک کر لیں گے تاکہ یہ ہمارے اسپیگیٹی میں اچھے سے مل جائیں، اور تاکہ ان کا نا ٹیسٹ بھی انہینس ہو جائے۔ اور اس سے یہ ہوگا کہ یہ ویجیٹیبلز نا گلنے میں ذرا ٹائم لیتی ہیں، تو اس سے ذرا جلدی گل جائیں گی۔ اچھا، ہم نے اس میں مٹر، گاجر اور آلو ایڈ کر کے تقریباً 5 منٹ اس کو بوائل دے دیا ہے۔ اچھا، دوسرا پین ہم نے لے لیا ہے اور اس میں ہم نے تقریباً 1 ٹیبل اسپون آئل شامل کیا ہے، اور 1 ٹیبل اسپون ہم اس میں ہاف ٹیبل اسپون ہم اس میں نمک کی ڈال دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے یہ اسپیگیٹی اس میں ایڈ کر دی ہے۔ جب پانی کو تھوڑا بوائل آنے لگے نا، تب آپ اسپیگیٹی ایڈ کیجئے گا۔ اچھا، میں نے برتن چینج کر لیا ہے، دیکھ رہے ہوں گے آپ، تاکہ اس میں اچھے سے یہ مل جائے۔ اب یہاں پر بہترین سی یہ دیکھیں اسپیگیٹی ہماری تقریباً 10 منٹ میں، آپ کو پتہ ہے اس کی ٹائمنگ 10 منٹ میں ہماری اسپیگیٹی ریڈی ہو جائے گی۔ آپ نے اس کو 80% کوک کرنا ہے، 100% کوک نہیں کرنا۔ آپ نے اس کو اس چھنی میں نکال لینا ہے اور اوپر سے ٹھنڈا پانی ڈال دینا ہے، جیسے ہم بریانی کے چاولوں پہ ڈالتے ہیں۔ اچھا، ہم نے لے لیا ہے کڑاہی اور اس میں ہم نے ڈالا ہے تقریباً 1 ٹیبل اسپون آئل، اور ساتھ ہی ہم اپنے پیاز ایڈ کر دیں گے جو ہم نے اسٹرپس میں کاٹے ہوئے ہیں، اور تقریباً ہاف ٹیبل اسپون ہم اس میں ڈال رہے ہیں لہسن اور ادرک کے پیسٹ کی۔ کیونکہ ہم بیف کا یوز کر رہے ہیں تو بیف کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس میں لہسن ادرک ایڈ کریں۔ اگر آپ چکن یوز کر رہے ہیں تو بے شک آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں، نو ایشوز۔
हाँ, टेस्ट इन्हेंस करने के लिए तो आपको पता है फिर लहसुन अदरक का तो अपना ही टेस्ट होता है, आप यूज़ करना चाहें ज़रूर यूज़ करें। अच्छा, हम प्याज़ों को सिर्फ पानी खुश्क होने तक थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मुझे यहाँ पर थोड़ा ऑयल कम लग रहा था तो मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल और यूज़ किया है। आप मैक्सिमम 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून अपने हिसाब से यूज़ कर लीजिएगा। अब मैंने इसमें मैरिनेटेड बीफ ऐड कर दिया है। आपको पता है इसमें विनेगर ऐड है तो ये ज़रा जल्दी गल जाएगा, इसको इशू नहीं होगा। हम इसको प्याज़ों के साथ मिक्स करेंगे और तकरीबन 2 मिनट इसको पका लेंगे। और साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून पानी की 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर में ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके हमने वो भी इसमें ऐड कर दिया है। ये हमारे टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टेप को मिस मत करिएगा अगर आप एक बेहतरीन से स्पैगेटी खाना चाह रहे हैं तो। अच्छा, साथ ही अब हम इसमें 2 मिनट उसकी भुनाई करने के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपनी बॉइल्ड वेजिटेबल्स। जितनी जो वेजिटेबल्स हमने अभी हाफ बॉईल की थी उनको हम बीफ के साथ ऐड कर देंगे। हमारा बीफ अभी तक तकरीबन 80% कुक हो चुका है। अब हम इसमें 2-2 मिनट के वक्फे से इसमें अपनी बाकी वेजेस को भी ऐड करते जाएंगे। हमने इसमें स्ट्रिप्स में कटी हुई शिमला और स्ट्रिप्स में कटी हुई टमाटर ऐड कर दिए हैं। तकरीबन एक शिमला मिर्च जो होती है वो आपके लिए इनफ होगी अगर नॉर्मल साइज़ की है। अच्छा, अब हम इस स्टेज पर इसमें ऐड कर रहे हैं सोया सॉस, चिली सॉस और ब्लैक पेपर मैं सबसे एंड पे ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं तकरीबन हाफ प्याली केचप की, ताकि मेरा टेस्ट स्पैगेटी का बहुत अच्छा सा आ जाए। आप चाहें तो चिली केचप यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो नॉर्मल, मैं नॉर्मल यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। अच्छा, अब मैंने इसमें डाल दिए हैं बंद गोभी को और इसको अब अच्छे से हम इसके साथ मिक्स कर देंगे। अच्छा, बंद गोभी सबसे आखिर में डालिएगा ताकि इसका जो क्रंची क्रंची सा टेस्ट आता है और ये बहुत मज़े की लगती है वो ताकि इसमें बरकरार रहे। अब हम इसमें इसी स्टेज पर अपनी स्पैगेटी को ऐड कर देंगे। अच्छा, इसमें हम स्पैगेटी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें हम ऐड कर रहे हैं ब्लैक पेपर और इसी स्टेज पर हम इसमें चिली सॉस को ऐड कर देंगे। तकरीबन आप यूज़ कर सकते हैं 2 से 3 टेबलस्पून, ठीक है। और इसको यूज़ करने के बाद आपने इसको दम दे देना है। तकरीबन 5 मिनट दम काफ़ी होगा आपके लिए। और उसके बाद देखिए जी, हमारी ये बेहतरीन सी स्पैगेटी आपके सामने बनकर रेडी हो चुकी है। इसको खाएं, एंजॉय करें और दुआओं में याद रखें।